بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب آدمی میری عمر کو پہنچتا ہے تو وہ اپنی وراثت آنے والی نسل کو دے کر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان بدقسمتی سے ساتھ ہی سمیٹ کر لے جاتا ہے۔ مجھے اپنی جوانی کے واقعات اور اس سے پہلے کی زندگی کے حالات مختلف حصوں میں ملتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے حوالے کر دوں، حالانکہ اس میں تاریخی نوعیت کا کوئی بڑا واقعہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں، آج سے کوئی 20-22 برس پہلے کی بات ہے، میں کسی سرکاری کام سے حیدرآباد گیا تھا۔ سندھ میں مجھے تقریباً 1 ہفتے کے لیے رہنا پڑا، اس لیے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ بھی میرے ساتھ چلے۔ چنانچہ وہ بھی میرے ساتھ تھی۔ 2 دن وہاں گزارنے کے بعد میری طبیعت جیسے بے چین ہو گئی۔ میں اکثر اس حوالے سے آپ کی خدمت میں بابوں کا ذکر کرتا ہوں۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا مزار یہاں قریب ہی ہے اور آج جمعرات بھی ہے، اس لیے آج ہم وہاں چلتے ہیں۔ وہ میری بات مان گئی۔ میزبانوں نے بھی ہمیں گاڑی اور ڈرائیور دے دیا، کیونکہ وہ راستوں سے واقف تھا۔ ہم بازار کی طرف روانہ ہو گئے۔ جوں جوں شاہ عبداللطیف بھٹائی کا مزار قریب آ رہا تھا، مجھ پر ایک عجیب طرح کا خوف طاری ہونے لگا۔ مجھ پر اکثر ایسا ہوتا ہے، میں علم سے اتنا متاثر نہیں ہوتا جتنا کریکٹر سے ہوں۔ علم کمتر چیز ہے، کردار بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے صاحبان کردار کے قریب جاتے ہوئے مجھے بڑا خوف آتا ہے۔ صاحبان علم سے اتنا خوف نہیں آتا، ڈر نہیں لگتا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو بہت سے لوگ ایک میلے کی صورت میں ان کے مزار کے باہر موجود تھے، گھوم پھر رہے تھے۔ ہم میاں بیوی کافی مشکل سے مزار کے صحن میں داخل ہوئے۔ بہت سے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور شاہ عبداللطیف بھٹائی کا کلام سن رہے تھے۔ اس کلام میں جب شاہ کی شاعری میں موجود ایک خاص ٹکڑا آتا تو سارے سازندے چوکس ہو کر بیٹھ جاتے اور گانے لگتے۔ کلام میں یہ خاص ٹکڑا اس قدر مشکل اور پیچیدہ ہے کہ وہاں کے رہنے والے بھی کم کم ہی اس کا مطلب سمجھتے ہیں، لیکن اس کی گہرائی زمانے کے ساتھ ساتھ کھلتی چلی جاتی ہے۔ ہم بھی وہاں ایک دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ وہاں کافی رش تھا، کچھ لوگ زمین پر لیٹے ہوئے تھے، عورتیں مرد سب ہی، اور کچھ بیٹھے کلام سن رہے تھے۔ ہم بھی جا کر بیٹھ گئے۔ جب شاہ کی وائی شروع ہوئی تو ایک خادم دھات کے بڑے بڑے گلاسوں میں دودھ ڈال کر تقسیم کرتا۔ یہ رسم ہے وہاں کی کہ جب وائی پڑھتے ہیں تو دودھ تقسیم کیا جاتا ہے۔ گلاس بہت بڑے بڑے تھے، لیکن ان میں تولہ 1.5 تولہ دودھ ہوتا ہے۔ جب اتنا بڑا گلاس اور اتنا سا دودھ لا کر ایک خادم نے میری بیوی کو دیا تو اس نے دودھ لانے والے کی طرف بڑی حیرت سے دیکھا اور پھر جھانک کر گلاس کے اندر دیکھا۔ میں نے اس سے کہا کہ دودھ ہے، پی لو۔ میں نے اپنے گلاس کو ہلایا۔ میرے گلاس کے اندر دودھ میں ایک تنکا تھا۔ میں اس تنکے کو نظر انداز کرتا تھا، لیکن وہ پھر گھوم کر سامنے آ جاتا تھا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں دودھ کو تنکے سمیت ہی پی جاتا ہوں۔ چنانچہ میں نے دودھ پی لیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ آپ بھی پئیں، یہ برکت کی بات ہے۔ خیر، اس نے زبردستی زور لگا کر پی لیا اور قریب بیٹھے ہوئے ایک شخص سے کہا کہ آپ ہمیں تھوڑی سی جگہ دیں۔ اس شخص کی بیوی لیٹی ہوئی تھی۔ اس شخص نے اپنی بیوی کو اٹھایا اور کہا کہ مہمان ہے، تم اپنے پاؤں پیچھے کرو۔ میری بیوی نے کہا کہ نہیں نہیں، اس کو مت اٹھائیں، لیکن اس شخص نے کہا کہ نہیں نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی بیوی ذرا سمٹ گئی اور ہم دونوں کو جگہ دے دی۔ انسان کا خاصہ یہ ہے کہ جب اس کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو لیٹنے کو بھی دل چاہتا ہے۔ جب ہم بیٹھ گئے تو پھر دل چاہا کہ ہم بھی آرام کریں اور میں آہستہ آہستہ کھسکتا ہوا پاؤں پسارنے لگا۔ فرش بڑا ٹھنڈا اور مزیدار تھا، ہوا چل رہی تھی۔ میں نیم دراز ہو گیا۔ میری بیوی نے تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ میں چکر لگا کر آتی ہوں، کیونکہ یہ جگہ تو ہم نے پوری طرح دیکھی ہی نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلی گئی۔ 10-15 منٹ گزر گئے، وہ واپس نہ آئی تو مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں گم نہ ہو جائے، کیونکہ پیچیدہ راستے تھے اور نئی جگہ تھی۔ جب وہ لوٹ کر آئی تو بہت پریشان تھی، کچھ گھبرائی ہوئی تھی، اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ میں نے کہا خیر ہے؟ کہنے لگی آپ اٹھیں، میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتی ہوں۔ میں اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہاں رات کو دربار کا دروازہ بند کر دیتے ہیں اور زائرین باہر بیٹھے رہتے ہیں۔ صبح جب دروازہ کھلتا ہے تو پھر لوگ دعائیں وغیرہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ہم وہاں گئے تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی آپ ادھر آئیں۔ شاہ کے دروازے کے عین سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے سر پر جیسے ہمارا دسترخوان ہوتا ہے، اس سائز کی چادر کا ٹکڑا تھا، اور اس کا اپنا جو دوپٹہ تھا وہ اس نے شاہ کے دروازے کے کنڈے کے ساتھ گانٹھ دے کر باندھا ہوا تھا،
اور اپنے دوپٹے کا آخری کونا ہاتھ میں پکڑ کر کھڑی تھی اور بالکل خاموش تھی۔ اسے آپ بہت ہی خوبصورت لڑکی کہہ سکتے ہیں۔ اس کی عمر کوئی 16، 17 یا 18 برس ہوگی۔ وہ کھڑی تھی لیکن لوگ ایک ہلکا سا بنا کر اسے تھوڑی سی آسائش کر رہے تھے تاکہ اس کے ارد گرد جمگھٹا نہ ہو۔ کچھ لوگ جن میں عورتیں بھی تھیں ایک ہلکا سا بنائے کھڑے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ میری بیوی کہنے لگی اس کے پاؤں دیکھیں۔ جب میں نے اس کے پاؤں دیکھے تو آپ یقین کریں کہ کوئی 5-7 کلو کے اتنا بڑا ہاتھی کا پاؤں بھی نہیں ہوتا۔ بالکل ایسے تھے جیسے سیمنٹ، پتھر یا اینٹ کے بنے ہوئے ہوں۔ حالانکہ لڑکی بڑی دھان پان کی اور دبلی پتلی سی تھی۔ ہم حیرانی اور ڈر کے ساتھ اسے دیکھ رہے تھے اور منہ ہی منہ میں کچھ بات کر رہی تھی۔ وہاں ایک سندھی بزرگ تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا سائیں کیا عرض کریں، یہ بیچاری بہت دکھیاری ہے۔ یہ پنجاب کے کسی گاؤں سے آئی ہے اور ہمارے اندازے کے مطابق ملتان یا بہاولپور سے ہے۔ یہ 11 دن سے اسی طرح کھڑی ہے اور اس مزار کا بڑا خدمتگار وہ سفید داڑھی والا بزرگ اس کی منت سماجت کرتا ہے تو ایک کھجور کھانے کے لیے یہ منہ کھول دیتی ہے 24 گھنٹے میں۔ میری بیوی کہنے لگی اسے ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کے بھائی کو پھانسی کی سزا ہوئی ہے اور یہ بیچارگی کے عالم میں وہاں سے چل کر یہاں پہنچی ہے اور اتنے دن سے کھڑی ہے اور ایک ہی بات کر رہی ہے کہ اے شاہ تو اللہ کے راز جانتا ہے، تو میری طرف سے اپنے رب کی خدمت میں درخواست کر کہ میرے بھائی کو رہائی ملے اور اس پر مقدمہ ختم ہو، اور بس یہ بات کہہ رہی ہے۔ شاہ اپنی ایک نظم میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو، 14ویں کے چاند کو جو بڑا خوبصورت اور دلکش ہوتا ہے، پہلی کے چاند کو جو نظر بھی نہیں آتا اور لوگ چھتوں پر چڑھ کر انگلیوں کا اشارہ کر کر کے اسے دیکھتے ہیں، یہ کیا راز ہے؟ تم میرے قریب آؤ، میں تمہیں چاند کا راز سمجھاتا ہوں۔ وہ لڑکی بھی بیچاری کہیں سے چل کر چلتے چلتے پتہ نہیں اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا بھی ہے کہ نہیں، لیکن وہ وہاں پہنچ گئی اور وہاں کھڑی تھی۔ چونکہ رات کو مزار کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اس لیے کوئی کنیکشن نہیں رہتا۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر وہاں باندھ رکھا ہے۔ وہ بابا بتا رہا تھا کہ اب اس کا چلنا مشکل ہے، بڑی مشکل سے قدم اٹھا کر چلتی ہے، اور ہم سب لوگ اس لڑکی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہم اپنا ذاتی کام بھول جاتے ہیں اور ہم اس کے لیے اور اس کے بھائی کے لیے اللہ سائیں سے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو اس پر فضل کر، کتنی چھوٹی سی جان اور اس نے اپنے اوپر کیا مصیبت ڈال لی ہے۔ میں کھڑا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا دوپٹہ اگر سر سے اتر جاتا تو وہاں کے لوگ اپنے پاس سے اجرک یا کوئی اور کپڑا اس کے سر پر ڈال دیتے۔ میں اس کو دیکھتا رہا۔ مجھے باہر دیکھنا، وائس سننا اور دودھ پینا سب کچھ بھول گیا۔ میں چاہتا تھا کہ اس سے بات کروں لیکن میرا حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ وہ اتنے بلند کردار اور طاقت کے مقام پر تھی کہ ظاہر ہے ایک چھوٹا معمولی آدمی اس سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ ہمیں وہاں کھڑے کھڑے کافی دیر ہو گئی۔ ہم نے وہاں ساری رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے ساری رات اس لڑکی کے لیے دعائیں کیں، بس ہم اس کے لیے کچی پکی دعائیں کرتے رہے۔ صبح چلتے ہوئے میری بیوی نے کہا کہ یہ لڑکی اکیلی تن تنہا سوجے پاؤں بغیر کسی خوراک کے کھڑی ہوئی ہے اور اس کا اعتماد اور پورا ایمان ہے کہ اس کا مسئلہ حل ہوگا۔ اللہ اس پر رحم کرے۔ ہم مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔